جب عدالتوں میں کیس چل رہا ہو اور لوگوں کو فیصلے کا معلوم ہو تو وہ کیا انصاف ہوگا؟ کیسے انصاف وہ نظر آئے گا جبکہ فیصلے بالکل پہلے سے ہی وہ ٹی وی چینلز میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں کہ جی فیصلہ تو یہ ہوگا، آپ کو تو ہٹا رہے ہیں، آپ کو تو یہ کر رہے ہیں، آپ کو وہ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر عدالتوں کا جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے، ایک تھیٹر سا بنایا ہوا ہے، تو اس میں پھر کیا لوگوں کی کیا توقع ہوگی؟ اس سے عدلیہ پہ کیا اعتماد ہوگا لوگوں کا کہ جب ان کے فیصلے ان کے کہنے سے پہلے ہی آ گئے ہیں اور فیصلے پھر ہوتے بھی وہی ہیں. تو جو کل کا فیصلہ تھا اس نے تو آخری کیل ٹھونک دی، جس میں کہ ملک میں، پورے ملک میں، دیکھیں خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ بالکل بے حس ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ ساری چیزیں لوگ رجسٹر کر رہے ہیں. ابھی بھی مجھے ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ جی کل کے فیصلے بعد تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اس ملک پہ نہیں رہتا. اب اس میں کچھ لوگ خوش بھی ہوں گے کہ اچھا ہے کہ جتنے بھی اس سوچ کے نہیں ہیں جو کہ جا سکتے ہیں تو جائیں اس ملک سے. 30 لاکھ یہ اس پہ لوگ چلے گئے ہیں، کتنا سرمایہ باہر گیا، کتنے لوگ چلے گئے، کتنا ٹیلنٹ چلا گیا. اوپر سے ہمارے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم کاش 90 میں ہی ہو جاتا. دیکھیں اصل چیز ملک ہے. اگر تو ان کی بات کو مان لیا جائے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی آدمی کو اس طرح کی گفتگو کرنا اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے. صرف اب جو عمر کے جس حصے میں وہ ہے، انہوں نے مجھے یاد ہے کہ معافی مانگی تھی اپنے والد صاحب کے نام پر کہ جی میں معافی مانگ دو. اب یہ جو اپنی اگلی جنریشن کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ معافی مانگے گی ان کے بارے میں. تو دیکھیں جس طرح کے ابھی بیرسٹر گوہر نے کہا، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. یہ ایک ڈیجیٹل ایج ہے، اس میں ہر چیز، ہر ایک بندہ، ہر ایک لفظ، ہر ایک امیج وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی جواب دہی کرنی ہے. کچھ نے یہاں پہ کرنی ہے اسی دنیا میں، اور کچھ پہ ایسی ذمہ داری ہیں جس میں کہ جو اوپر کی عدالت جب سجے گی وہ انصاف ہوگا. ہم تو اتنے وہ نہیں ہیں، گناہ گار مسلمان ہیں، لیکن جو عہدے کی جو تقاضا ہوتا ہے اس پہ اگر اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، قیامت سے ڈرنا چاہیے. یہ دنیا میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کبھی اقتدار میں آتا ہے، کوئی نہیں آتا، لیکن کم از کم آدمی اپنی آخرت کو تو نہ خراب کرے جان سے بوجھتے ہوئے. تو اس ملک میں جس طرح کی حالات بنا دیے گئے ہیں، یہ کیمپین چلانا، یہ ڈسٹریٹ کرنا لوگوں کو، یہ ان کے بارے میں غلط چیزیں چھاپنا، غلط چیزیں کرنا، وہ ٹھیک ہے، ٹائم کے ساتھ سب چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، جو ہماری معاشی صورتحال ہے، جو ہماری سوشل صورتحال ہے، جو ہمارا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، قرضوں پہ ہم چل رہے ہیں، ہم ملک کو چلانے قرضے پہ چلا رہے ہیں، قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں کہ جی اگلے والے دیکھیں گے. بجائے اس کے کہ یہ بجٹ اس کی ایک مثال ہے کہ ایسا بجٹ جس میں کہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف وہ والی سرنجز بنائی گئی ہیں جس سے مزید خون کھینچا جا سکے. نہ ملک میں کوئی پروگرس کا، ترقی کا کوئی ایک پلان ہے، نہ کہ ہم نے قرضوں کو کس طرح سے اپنے جان چھڑانی ہے، کس طرح سے ہم نے پاکستان کے میجورٹی، بھائی جو کھانے پینے والے لوگ ہیں وہ تو کوئی 4-5% ہے، میجورٹی اس ملک کی غربت کی لکیر سے نیچے آ گئی ہے. آدھی تو آفیشلی آ گئی ہے اور باقی جو آدھی ہے وہ تو سفید پوشی میں ماری جا رہے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں، جتنے بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی تنخواہیں آیا آج کل کی اس قوت خرید جس کو کہ 58% کم ہو گئی، 100 روپے آپ کی اب 42 روپے کے برابر ہے. تو اگر آپ کی 1,00,000 روپے کی تنخواہ تھی تو اب آپ 42,000 پہ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کی فیسیں دیں گے، آپ بجلی کی بل دیں گے، آپ اپنا کرایہ دیں گے، آپ روٹی کھائیں گے، آپ بیماری پہ کچھ لگائیں گے. تو پھر آپ کو کن حالات سے دو چار کر دیا گیا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں جی سب بڑا اچھا ہے، بڑی مبارکبادیں لے رہے ہیں. یہ نہیں 17 سیٹوں والے لوگ جو کہ اقتدار میں آ گئے. یہ ہوتا ہے کہ جب اصل مینڈیٹ کے لوگ ایوان میں نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ جو کہ بٹھائے گئے ہوں، ان کی فیصلہ سازی، ان کی پالیسی میکنگ،
کیا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو کہ حقیقی عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہ جب بجٹ بناتے تو آپ سوچ لیں کہ وہ ان کے ذہن میں سب سے پہلے آپ کا طبقہ شامل ہوتا، اس سے غریب طبقہ ہوتا، مڈل کلاس طبقہ ہوتا، ملک کی پروگرس کے لیے کوئی پالیسیز بنائی جاتی. ہمارے فائنینس منسٹر ہیں، اکانومسٹ نہیں ہے، بس وہ ایک بینکر ہے کہ جی قرضہ کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے، قرضہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں جب بھی کوئی نیا قرضہ ملتا ہے. یہ کوئی ملک ہوا؟ اس سے کیسے آپ کی جو بہت بڑا چرچا ہوتا ہے، فارن منسٹر بھی بات کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی قرض لینے والا شخص یا قرض لینے والا ملک جو کہ صرف قرض ہی دے، اس کی جو فورن پالیسی ہے وہ آزاد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. قرض لینے والے کی جو نیشنل سوورینٹی ہے، اس کی جو فیصلہ سازی ہے اپنے علاقے میں، اپنے خطے میں یا اپنے ملک کے لیے، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ تھا. اسی طرح آپ کوئی پوزیشن جو ہوا ہے آپ کے خطے میں، جو بھی چیزیں ہو رونما ہو، اس میں آپ ایک آزاد خرچہ پالیسی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے. آپ کو پھر اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ قرضہ نہیں دیں گے. آپ پھر ایک دم بیٹھ جاتے ہیں، گٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، چرنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اس میں واحد کرن اگر کسی کو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس شخص کو جس کو کہ جیل میں رکھا ہوا ہے عمران خان کو، اس کو باہر نکالیں، اس ملک میں کچھ ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ صوبے لوگ پاکستانی کوئی ان کو کم از کم کوئی امید تو ہو جو لوگوں کو جوڑ سکے. ابھی تک تو جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ لوگوں کو توڑنے کے لیے ہو رہی ہیں، اور ہر ایک کا نمبر آئے گا. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ جی اسی تے بچ گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو آج بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وزیر بنا ہوا ہے، کوئی حیثیت کیا ہے ان کی، لوگوں میں جا نہیں سکتے ہیں وہ لوگ. خود بھی جو ایک ہوتا ہے کہ جو ایک قانونی قوت ہوتی ہے، وہ جو اخلاقی قوت ہوتی ہے آپ کے پاس، جب وہ نہیں ہوتی، اس سے آپ محروم ہوتے ہیں تو آپ پھر نہیں ہیں، آپ پھر ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، اور آپ پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو لوگ سلام بھی کریں، وہ بھی لوگ نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ان حالات میں ہم نے جو یہ دیکھا ہے کہ ملک مسلسل ایک پستگی کی طرف جا رہا ہے، ملک مسلسل ایک ایسی تاریکی کی طرف جا رہا ہے جس میں کہ جن لوگوں جو بڑے بڑے بہت آپٹمسٹک جس کو کہتے ہیں، یعنی مثبت سوچ رکھنے والے لوگ، وہ بھی اب اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ ارے جی یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے. تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ملک کا سوچا جائے، اس ملک کے عوام کا سوچا جائے، اور یہ جو تمام سیاسی لیڈرشپ کو بالکل ایک وہ بنایا ہوا ہے، دہشت گرد بنایا ہوا ہے، اس چیزوں سے نکلیں. اس سے آپ کا ملک نہ مضبوط ہوگا، نہ کوئی سیاسی جماعت میں کوئی بھی وہ نہیں ہوگا، نہ ادارے وہ ہوں گے مضبوط ہوں گے. بہت بہت شکریہ.